اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر فلتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ یہ وہی ہم جو رمضان کی مناسبت سے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی کی مناسبت سے جو ہم یہ کچھ آیات سورہ بقرہ کی اکٹھی ہی کچھ آیات دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دو ہم نے پہلے دیکھ لی ہیں، 183 نمبر اور 184 نمبر، اور آج 185 نمبر آیت ہم کریں گے۔ یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن اس میں پورا ڈیٹیل سے سارا وہ بیان کیا گیا ہے، رمضان کا اور روزوں کا موضوع بھی، اور کیا کرنا چاہیے اس میں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلی ہم نے آیات کی ہیں اس میں رمضان روزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، باقاعدہ رمضان کا ہی ذکر آ گیا ہے، اور یہ ذکر آ گیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، مینز اتارنا سٹارٹ کیا ہے۔ یہ اتارا گیا ایک مہینے میں ہی تو پورا قرآن نہیں ہو گیا، قرآن تو آلموسٹ 11-12 سال میں کمپلیٹ ہوا تھا، تو یہ اس مہینے سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، رمضان کا باقاعدہ ذکر آ گیا، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کو اتارنا سٹارٹ کیا گیا تھا۔ اتارا گیا تھا مطلب، ویسے تو عربی میں اوپر آپ پڑھیں انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن ایک مہینے میں تو نہیں ہوا، وہ اس میں سٹارٹ کیا گیا۔ قرآن مینز قرآن اتارا گیا، مینز اس جب سے سٹارٹ ہوا تو تب ہی قرآن اتارا گیا نا پہلی دفعہ، تو اسی سے سٹارٹ ہوا۔ بہرحال جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، قرآن ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ خود غور کریں۔ اچھا، میں پھر وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اچھی اہم موضوعوں پہ اہم آیات جو ہیں قرآن پاک کی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات دیکھیں۔ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اصل میں قرآن پاک ہی ہے، ہمیں لوگوں کو تبلیغ یا کوئی ہدایت کی بات ہو جو صاف صاف اور اللہ کے حکم ہیں، وہ قرآن ہی ہے، انہی کو ہی سمجھنا اور آگے پھیلانا چاہیے، یہی مین دین ہے۔ اچھا، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تو یہ فرقان ہے۔ قرآن جو ہے وہ اوپر آپ عربی میں بھی پڑھ لیں ورڈ فرقان، فرق کرنے والا، تمیز کی نشانیاں ہیں، تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا یہ ہے۔ حق و باطل، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس میں فرق جو ہے وہ قرآن کرتا ہے۔ جو قرآن پہ کھڑا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے، اور جو قرآن سے ہٹ کے کھڑا ہے وہ باطل پہ کھڑا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا، آیت آپ کے پاس ہے، ریفرنس بھی ہے، آپ اپنا ترجمہ پڑھ لیں اور اس بات کو خود ذرا غور فکر کریں، سمجھیں۔ یہ بڑی لمبی آیت ہے، میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی اور اس میں ٹاپک میں کر لیں گے، ابھی رمضان کا ہے تو زیادہ اس پہ ہے، آلریڈی یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ اچھا، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔
تو جو بھی اس مہینے کو انسان پائے اس کو مسٹ اس پہ فرض ہیں روزے، یہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھ لیے. اب آگے کچھ ایکسیپشنز ہیں. جو بھی شخص عاقل اور بالغ ہے وہ اس رمضان کو اگر مہینے کو پائے تو اس کے لیے روزے رکھنا فرض ہے. آگے دو ایکسیپشن دے دی ہیں. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو. جو بیمار ہے اور جو مسافر میں ہے، سفر میں آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا اس طرح انتظام نہیں ہوتا، یا صبح سحری کرنی یا افطاری کرنی، اور ویسے بھی کٹھن ہوتا ہے وہ. آج کل کے سفر تو تھوڑے آسان ہیں، تو اگر آپ رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، لیکن تب وہ پیدل بھی چلنا پڑتا تھا یا کسی سواری پہ بڑا کٹھن ہوتا تھا، تو اس لیے اس کی ایکسیپشن ہے. اور جو بیمار ہے، ان دو لوگوں کو ایکسیپشن ہے. ان کو بھی ایکسیپشن یہ ہے کہ اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اب ایکسیپشن ان کو بھی یہ ہے کہ اس رمضان کو اگر وہ پائیں تو ان کو یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ دوسرے مہینوں میں وہ جو روزے چھوڑے گا وہ گنتی پوری کرے. پچھلی آیت میں نے پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس آیت میں اس کی جگہ فدیہ دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی ایک چھوٹ تھی. ٹھیک ہے، گنتی پوری کرنے کے ساتھ دوسری چھوٹ یہ تھی کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. وہ یہاں پہ منسوخ ہو گئی. یہاں پہ جو اگلی ہی آیت میں یہ بات ہو گئی کہ گنتی ہی پوری کرنی ہے، یہاں پہ وہ والی چیز نہیں ہے. اب یہ دونوں آیات ہیں، وہاں وہ والا حکم بھی ہے اور یہاں یہ اس کو منسوخ کرنے والا بھی حکم ہے. دونوں ہی آیات موجود ہیں. اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، کوئکلی بتا دوں، آلریڈی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جو فدیہ دینے والی میں اس میں بھی کیا تھا، آپ کسی ایسی بیماری میں اگر یا ایسے مشکل میں ہیں کہ بعد میں بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. جیسے میں نے شوگر کے مریضوں کے بارے میں بات کی تھی کہ شوگر کا مریض میرا نہیں خیال، شاید بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہوں جن کی شوگر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. زیادہ تر تو ساری عمر ان کے ساتھ، جس کو شوگر ہو جائے ساری عمر ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، تو وہ تو نہیں پوری کر سکتے. ان کے لیے وہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے ایسے بیماروں کے لیے. اور دوسرا یہ بھی شو کروانا کہ قرآن پاک میں تنسیخ کا حکم کیسے ہوتا ہے، مینس وہ والی آیت بھی رکھی ہے اور یہ والی بھی رکھی ہے، تو وہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. لیکن مین وہی ہے کہ کسی کو اتنی زیادہ اس طرح کی بیماری ہے، سفر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری عمر سفر میں ہی رہے بندہ. بیماری ایسی ہو سکتی ہے جیسے کوئی کینسر ہے یا مطلب کوئی اس طرح کی بیماری جس میں وہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایکسیپشن اس کے لیے ہے. لیکن عام بیماروں کے لیے گنتی پوری کرنا ہی ضروری ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہمارے جو علماء اکرام بھی یا مولوی حضرات بھی، جو علماء اکرام میں لاسٹ ویڈیو میں بھی جو علماء اکرام کی وہ بات کی تھی، تو وہ یہ کہا تھا کہ علماء اکرام جو موسٹلی مولوی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، علماء اکرام موسٹلی نہیں کرتے. تو جو علماء اکرام اور مولوی حضرات دونوں ہی جو ہیں وہ تھوڑی سی سختی کا وہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک ایون وہ دوسری آیت بھی ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، وہ سنی ہوگی آپ نے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ پاک یہ تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کر رہا کہ یہ وہ فدیہ دینے والا حکم بھی ختم کر کے کہ یہ گنتی پوری ہی کرنی ہے. آسانی کا ہی ہے اگر تم سمجھو تو. وہ پچھلی ہم نے اس میں دیکھا تھا. اچھا، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. کوئی سختی کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گنتی تم پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو اس نے اس رمضان میں ہمیں دی ہے، قرآن پاک، وہ اس کا زیادہ زیادہ اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھو، اس ہدایت کے اور اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. جزاک اللہ. اور یہ شکر کا یہ ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے آپ اس کی دی ہوئی نعمتیں نہیں کھا سکتے، تو یہ شکر کا ایک بہت بڑا، انسان جب نہیں کھا پیتا تو وہ پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ پانی، پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کتنی بڑی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور فروٹس دیکھ کے اور اس طرح کی چیزیں
اچھی اچھے کھانے اور ان کی خوشبوئیں سونگھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہم تو کبھی اس کا شکر اس طرح ادا ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو وہ یہ ایک پورا کورس ہے جس میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، جس میں پورا ایک مہینہ جب انسان گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو محسوس ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر.